بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہود و نصارہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی تھی، لہٰذا ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری بنسبت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین عاشورہ کے دن پیدا فرمائے، پہاڑ و سمندر، لوح و قلم اور جنت بھی اسی دن پیدا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن میں ہوئی اور اسی دن ان پر آگ گلزار بنی۔ فرعون اسی دن غرق ہوا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اسی دن ملی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش اسی عاشورہ کے دن معاف ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن مملکت سپرد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور رفع نیز حضرت ادریس علیہ السلام کا رفع بھی اسی دن ہوا، اور ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی دن کی ہے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ دوستو، دعا فرمائیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔